الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ذلا ذلیلا۔ اس سے پیچھے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے لیے ابدی جہنم کی جو سزا سنائی ہے کہ جہنم کے اندر جب یہ جہنمی جلیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا گوشت پوشت جلد وغیرہ جو ہے وہ جل جائے گی، لیکن بدلناہم جلودا غیرہا، یہ جلد جلنے کے باوجود ظاہر ہے آگ نے جلانا ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ نے، تو جلنے کے باوجود یعنی جل جائے گی بالکل، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فوراً وہ جلد جو ہے ان کی دوسری پیدا کر دیں گے تاکہ یہ مسلسل عذاب چکھتے رہیں۔ اب جہاں بھی عموماً قرآن میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں پر عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے جنت میں جنتیوں کو جو انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا ہے ان کے برے کاموں کی وجہ سے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کو ان کی نیکوکاری کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے جنت میں داخل فرمایا ہے اور انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ چنانچہ اب اس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے۔ ایمان کا تقاضا ہے اچھے کام کرنا، یعنی ایمان لانا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آمن یؤمن، ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، بلیو کرنا۔ جب ہم نے بلیو کیا، ایمان ہم لائے، مان لیا کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت، اور یہ کہ جنت دوزخ ہے اور حساب و کتاب ہے، یہ سارا ہم نے مان لیا، تو اب تقاضا اس ایمان کا یا مان لینے کا یہ ہے کہ اب ہم وہ سارے کام انجام دیں جو احکام اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے ہیں، یعنی جنت کے اندر انسانوں کا جو داخلہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی صورت میں ہوگا، یعنی ایمان تو لائے، ایمان لائے، مان لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، تو اب یہ کہ ان احکامات پہ عمل بھی کریں۔ محض مان لینا کافی نہیں ہے، محض ایمان لانے پر جنت نہیں ملے گی۔ ایمان لائیں اور ساتھ میں یعنی ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی بجا لائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت بار بار بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اچھے کام بھی انجام دیتے رہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ایسے لوگوں کو ہم ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہیں، یعنی اس جنت کے اندر ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہیں جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے حوریں، اور یہ جو دنیا کی خواتین ہیں ان کو بھی یہ بھی خوبصورت ترین وہاں پہ بیویاں ہوں گی۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے مومنین کو جو ہے ایسی ازواج مطہرات، ازواج زوج کی جمع ہے جوڑا، اور مطہرات، مطہرہ کا مطلب پاکیزہ، ایسی پاکیزہ کہ دنیا کے اندر مرد ہو یا عورت ہو وہاں کی پاکیزگی کی زندگی ہوگی۔ جیسے ہم یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بول و براز کرتے ہیں اور ہمارا خون اور پسینہ اور بدبو اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں،
جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے خواتین کو جیسے مینسز آتے ہیں یا نفاس آتا ہے یا اسی طرح سے بول و براز اور باقی بدبو پسینہ یہ وہ ساری چیزیں، تو وہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ مردوں کی ایسا معاملہ ہوگا نہ عورتوں کا ایسا معاملہ ہوگا۔ تو وہاں جو زندگی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، بڑی صاف ستھری ہے، خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ وہاں پہ میاں بیوی کا یہ تعلق ہوگا، وہاں پہ کھانا پینا بھی ہوگا اور ساری عیش و عشرت کی بہت اچھی زندگی ہوگی، لیکن اس طرح کی زندگی، آلودہ زندگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہے، تو اس طرح کی وہ زندگی جنت کی نہیں ہوگی۔ اچھا، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مطلب کہ جنت کی جو زندگی ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے کہ جناب رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سورج نکلتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کا ایک سماں ہوتا ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے نہ چھاؤں ہوتی ہے، یعنی ایک طرح کی روشنی تو ہوتی ہے مگر اندھیرا بھی نہیں ہوتا، مگر دھوپ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک سمجھنے کے لیے ہم، کیونکہ جنت تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی زندگی جو ہے اس کو اس میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ نے سمجھا ہے، نہ کچھ سنا ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک تمثیل ایک طرح کی ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو جنت کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے بہرحال ماورا ہے۔ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جب کشمیر جنت نظیر یا اس طرح کی خوبصورت مناظر کو، تو ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اچھی جگہیں ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور اچھے موسم والی جگہیں ہو سکتی ہیں بھی، اللہ نے بنائی ہیں، ظاہر ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے ساری، بٹ یہ کہ یہ نظیر یا مثال بہرحال کسی بھی طرح سے نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو اور جنت کی زندگی کو فرمایا گیا ہے کہ وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو جب بندہ جائے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ نعمتوں، بس اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ جس نے دنیا کے اندر بہت سی مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا، تو جو ہی وہ جنت میں اس کو ڈالا جائے گا تو فوراً اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی کوئی مصیبت دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ وجہ یہ کہ اب اس کو جو جنت کی ایسی نعمتوں سے لبریز زندگی ملے گی نا، تو وہ سارا کچھ پچھلا بھول جائے گا۔ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ ہماری مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری دور فرما دیتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ایسی کوئی ہمیں پریشانی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جنت میں جانے کے بعد بندہ یہ ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر جب ایک عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والا دنیا میں جو بندہ تھا، وہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی دنیا میں عیش و عشرت کی کوئی زندگی دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، کبھی بھی نہیں، میں نے کبھی، کیوں کہ وہاں کی جو مصیبت ہے، جو آگ ہے، وہ جب اس کو لگے گی تو وہ سب کچھ عیش و عشرت دنیا کا بھول جائے گا، حالانکہ اس نے دنیا میں بہت عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر جنت کی جو نعمتوں کا تذکرہ ہے اس کو ہم تمثیلوں سے تھوڑا بہت تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ماورا زندگی ہے جو اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ زندگی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دو جو اس کے اہل ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ محض یہ ایک امانت جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ لین دین کا معاملہ، کسی کا امانت داری جو ہوتی ہے، یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ امانت داری کا معاملہ آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں یا کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ ووٹ کسی کو دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات امانت ہیں۔ اور آپ کسی بندے کو جب سلیکٹ کر رہے ہیں بطور ایم این اے، ایم پی اے
یا کوئی بھی چھوٹے بڑے لیول کا جو بھی ممبر کوئی سلیکشن اس کی ہو رہی ہے اور آپ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اس کی سلیکشن میں، اور آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ امانت ہے۔ کیا آپ سوچیں، آپ نے یعنی یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ جو امانت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے ایک اچھا ممبر چننا ہے، وہ نیشنل اسمبلی کا ہو، وہ پروونشل اسمبلی کا ہو، وہ میونسپل کارپوریشن کا ہو، وہ بڑے چھوٹے کسی بھی لیول کا ہو، جب آپ اپنے اندر سے ایک بندے کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی۔ آپ جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جس بندے کو سلیکٹ کیا تھا، جس کو ووٹ دیا تھا، کیا وہ اس کا اہل تھا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اناد کی وجہ سے یا حرص طمع لالچ جو بھی کوئی معاملہ ہو اس کی وجہ سے کیا ہے، تو اس کا جواب، اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو ان کے اہل ہیں۔ اب جب آپ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک ووٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہزارواں، لاکھواں اور اس طرح سے اوپر چلے جائیں تو ظاہر ہے ایک بندے کو جب 50,000 بندے یا لاکھ بندے یا 10 لاکھ بندے ووٹ دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے وہ ایک بندہ، 2 بندے، 10 بندے، 20 بندے وہ جب سلیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ سب ان کی سلیکشن کے ذمہ دار ہیں۔ اب وہ اگر برائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے کیا سوچا تھا، آپ نے ان کے بارے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس امانت کو ادا کیا تھا، یا محض کسی دنیاوی منفیت اور لالچ اور حرص اور طمع وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اس آیت کے تحت، جو آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو کہ جو ان کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اب یہ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک، مطلب سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اور اس طرح سے نیچے چلے آئیں، تو جہاں جہاں بھی 2 بندوں کے درمیان میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو تحکموا بالعدل، انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہی تقوی کے قریب ہے۔ تقوی کا تقاضا انصاف ہے۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی معاشرہ نہیں پنپ سکتا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں آج جن ممالک میں، خواہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اگر وہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے تو وہ معاشرہ نمو پا رہا ہے، وہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے، ہر لحاظ سے وہ معاشرہ خاص کر مادی ترقی کر رہا ہے۔ جیسے ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، یا باقی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، چائنا کو دیکھ لیں آپ، ان کی ترقی کا بنیادی راز ہی انصاف ہے کہ جب آپ کرپشن کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انصاف کرنا پڑے گا، چاہے انصاف چھوٹے پیمانے پر ہے یا بڑے پیمانے پر ہے۔ جب آپ انصاف کے ترازو کو صحیح رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کی قوم سکون کی نیند سوئے گی، پھر یہ چور، ڈاکو، دہشت گرد یہ سب زیر زمین چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ہم چلیں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے 6 سپارے میں سورۃ المائدہ میں کہ اللہ رب العزت نے راہزنوں، ڈکیت اور دہشت گردوں کی سزا کیا رکھی ہے، اللہ نے چوروں کی سزا کیا رکھی ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے چور مرد و عورت کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے؟ کیوں؟ بما کسبا نکالا من اللہ، کیونکہ انہوں نے حرکت ایسی کی ہے
کہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں پر دھاک بیٹھ جائے کہ اگر کوئی کسی کی نیند خراب کرے گا، کسی کی عزت خراب کرے گا، کسی کا مال لوٹے گا، تو پھر اس کے ساتھ یہ عبرتناک سلوک کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر یہ دھاک بیٹھ جائے کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں، گھروں میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور ہر ایرا غیرہ جو ہے اس طرح کے چور اچک کے پھر رہے ہیں گلیوں میں، اور پستول کے زور پر، گن کے زور پر لوگوں کی عزتیں، مال اور سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، اور بیچارے لوگ جان بچانے کے لیے سب کچھ دے دیتے ہیں اور ان کو سزا نہیں ہوتی۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنی دفعہ کر چکے ہو، کہتے ہیں جی 25 30 40 50 100 دفعہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کیا کبھی سزا ہوئی؟ جی ہاں سزا ہوئی۔ کتنی بار؟ جی 10 بار 20 بار 50 بار۔ جی اتنا عرصہ ہم جیل میں رہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو وہ سزا نہیں ہوئی جو قادر مطلق نے ان کے لیے بنائی تھی، جو ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے سزا اللہ نے بنائی تھی کہ چور کو سزا کیا دینے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ یہ ہے اصل میں عدل کا تقاضا کہ آپ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی سعودی عرب کی، ابھی یہ چند دن ہوئے ہیں، کہ الجزائر کا کوئی بندہ تھا، وہ غالباً حج بھی آ رہا تھا، تو اس سے وہ کوئی چرس وغیرہ پکڑی گئی، اور انہوں نے فوراً، وہ تو اس طرح نہیں کرتے کہ لمبا چوڑا کوئی پروسیس چلتا ہے، پراسیکیوشن ہوتی ہے اور اس پہ جا کے جی 6 مہینے سال لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے فوراً جو ہے وہ جب ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا، انہوں نے سب کے سامنے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں یہی ہے کہ آپ نے سر عام سزا دینی ہے، چنانچہ سر عام انہوں نے، اور وہ چیخ رہا تھا بڑا اس کو، حالانکہ وہ انہوں نے آگے بند کیا ہوا تھا اس کا منہ چھو یہ وہ، تو انہوں نے جو ہے اس کی گردن اڑا دی تلوار کے ساتھ۔ آج بھی تلوار کے ساتھ وہ گردن اڑاتے ہیں، حالانکہ بندوق بھی مار سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو جو ہے وہ زہر کا ٹیکہ بھی دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ جو ہے دھیرے دھیرے مر جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، یا بند کمرے میں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پھانسی دے دی جاتی ہے، پتہ بھی کس نہیں۔ وہ اس کی چیخ و پکار سنی جا رہی تھی، اس کا تڑپنا دکھایا جا رہا تھا، انٹرنیٹ پہ ظاہر ہے، ہم پاکستان میں رہ کے سعودی عرب کی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حالانکہ یہ تو قرآن کی سزائیں ہیں، یہ تو اللہ کے احکامات ہیں کہ فاحکم بین الناس بالعدل، عدل کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ قتل و غارت اور چوری اور ڈاکے کا تصور ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دو ملک دنیا میں، سعودی عرب اور ایران، ایسا ہے جس میں یہ سزائیں قرآنی وہاں پہ کچھ نافذ ہیں، جس کی وجہ سے وہاں زنا نہیں ہے، وہاں پہ چوری ڈاکہ نہیں ہے، وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے، جب ہوتی ہے تو بس وہ سزا ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑے پیمانے پہ ہے، اور جو تھوڑے پیمانے پہ ہے تو اس کا ہمیں یہ سارا کچھ پوری دنیا کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہے، اور پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ جناب ایسی حرکت کر سکے۔ تو یہ ہے عدل کا تقاضا، ان تحکموا بالعدل، کہ عدل کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تعالی تمہیں یہ بہترین حکم فرماتا ہے، یعنی یہی تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے۔ تو سعودی عرب والے سکون سے سوتے ہیں، ان کی گلی محلوں میں ایون کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو کوئی انہیں نہیں اٹھاتا۔ ایون بعض جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی ظاہر سزا کا تصور تو ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ چور جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو کم از کم وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، لمبی سزا دیتے ہیں اس کے لیے۔ پھر وہ اس طرح سے ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ لمبا پروسیس ہوتا ہے اور لوگ عموماً پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، تو سکون کی نیند وہاں پہ ہی لوگ سوتے ہیں جہاں پہ جتنا عدل کے تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے، اور خصوصاً اللہ کے احکامات کے مطابق، تو وہاں لوگ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بہترین احکامات عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، مطلب کہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہیں سن رہا ہے کہ تم کیا۔ اب ہم جب دعویٰ اسلام کا، مسلمان ہونے کا، اور عمل بالکل بھی نہیں ہے، جب عمل نہیں ہے تو خود ذلت کی موت مر رہے ہیں، سکون نہیں رہا،
کوئی عورت مرد محفوظ نہیں ہے. جب وہ چلتے ہیں باہر، کوئی بھی بندہ آتا ہے اور پستول دکھا کے جو ہے کس طریقے سے مال لوٹ لیتا ہے، اور آگے سے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ عدل کا جب تقاضا نہیں ہوگا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو تم نے اگر ذلت کی زندگی گزارنی ہے تو پھر ذلت میں ہی رہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اگر تمہارے مابین کسی معاملے میں کوئی تردد ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور اسی کا ہی انجام سب سے اچھا ہے. یہ جو قرآن کی آیت 59 سورۃ النساء کی 59 نمبر آیت، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مابین کسی بھی قسم کے جو بھی فروعی اختلافات ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بنیادی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، تو کیا کرو؟ اس کا بہترین حل بتایا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، مطلب قرآن و حدیث کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے صاحب امر جو تمہارے اندر ہیں، صاحب امر ظاہر اسلام کے اندر جو یعنی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی بھی، چاہے وہ سب سے اوپر سربراہ صدر ہے، خلیفہ ہے، اور اس کے نیچے پھر گورنر ہیں، ولی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ تھے کنٹری کے، سپہ سالار بھی تھے کنٹری کے، نبی بھی تھے. وہ تو اللہ نے آپ کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، آپ نے وہ عملی نمونہ دے دیا. اس کے بعد پھر جو خلفاء آئے، ہم نے خلفاء راشدین کو دیکھ لیا کہ خلیفہ جو ہے وہ سب کچھ ہے، پھر اس کے نیچے گورنر ہیں، اس کے نیچے وہ سارا معاملہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جتنے بھی آج کے جدید محکمے ہیں ان سب کو قائم فرمایا اور پھر ان کے اوپر سربراہ اور سارا یہ سسٹم بنایا. لیکن جتنے بھی یہ چھوٹے اور بڑے پیمانے پہ سربراہان تھے، یہ سارے بیک وقت دین اور دنیا کے سارے معاملات کے ذمہ دار تھے. مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک بندہ پریزیڈنٹ آف کنٹری تو ہے مگر وہ اس کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس وہ دنیا کا ایک ڈی سی تو ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، کہ ڈی پی او ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر اس کو دین کا نہیں پتہ ہے. اس کو دنیا کے معاملات، وہ دنیا کے معاملات بھی جو غیر اسلامی ہیں ان کا اس کو پتہ ہے، باقی اسلامی جو قوانین ہیں، قرآن و حدیث ہے، اس کا اس کو. تو یہ جو ہے ہمارے دین میں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں ہمارے جو وقت کا سربراہ ہے وہ امام ہے، سب سے بڑا امام وہی ہے، وہی خلیفہ ہے، وہی قاضی ہے. اس کے نیچے پھر سارے جتنے بھی ہیں وہی قاضی ہیں، وہی ذمہ داران ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو دین کا اسی طرح سے علم ہے، اور دین کے ہی قوانین جو ہیں قرآن و سنت کی صورت میں ان کو وہ نافذ کرتا ہے. تو یہ لوگ ہیں وہ صاحب امر کہ جو دین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو چلائیں، تو ان کی پھر جو ہے کیا کرنی ہے، ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنی ہے. لیکن اگر یہ لوگ بھی اگر دین کے معاملے میں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو دین سے متصادم ہوتا ہے یا اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں تمہارے اندر تنازع ہو جائے، تمہارے اندر کوئی جھگڑے فساد کی صورت پیدا ہو جائے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا حال اللہ نے بتا دیا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ اللہ کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے نا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرو، پھر اس کی روشنی میں عمل کرو۔ جو معاملہ تمہیں قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں واضح طور پہ نہیں ملتا ہے، کوئی نیا معاملہ ہے، تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرو، یعنی اس کو قرآن و سنت کے اندر سے تلاش کرنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ سو اگر مجتہدین کے اندر، اجتہاد کرنے والوں کے اندر، فقہاء کے اندر، علماء کے اندر، ججوں کے اندر، یعنی قاضیوں کے درمیان کوئی بھی ایسے کسی معاملے میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اجتماع اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرف زیادہ رائے ہے اور کس طرف جو ہے وہ یعنی ثبوت زیادہ ہیں، تو اس کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اس کو حل کرنا ہے۔ اس میں کسی ایک فرد کی طرف نہیں جانا۔ ظاہر ہے جب زیادہ ایک طرف لوگ جا رہے ہیں اور ایک بندہ ایک طرف جا رہا ہے تو جو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتماع ہو جائے کسی مسئلے پہ تو اس کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ وارننگ بھی دے دی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان و یقین ہے تو تم نے اسی طرح سے کرنا ہے، قرآن و سنت کو ہی تم نے فالو کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے۔ اپنی منمانی اگر کرو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے قرآن و سنت کو نہیں مانا ہے، تم نے اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانا ہے، تم نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ہے، تم نے پھر اپنی منمانی کی ہے، اپنی مرضی کی ہے۔ لہٰذا اب اللہ نے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ کے تحت یہ جو دین ہمیں دے دیا یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے تمام تر جو معاملات ہیں یہ سارے اللہ نے حل فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن مجید آج سے صدیوں پہلے، 1400 صدیوں پہلے نازل ہوا تھا، لیکن آج بھی یہ کتاب اسی طرح سے تر و تازہ ہے، اسی طرح سے آج کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح سے آج 1400 صدیوں پہلے کا جو انسان اس کو سمجھتا تھا۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو آج سے 1400 صدیوں پہلے بھی ایسے ہی سمجھی جا رہی تھی جیسے آج سمجھی جا رہی ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں کہ جناب یہ پرانی باتیں ہیں، سائنس کی باتوں کو آپ دیکھتے ہیں آئے دن پچھلے جو فارمولے ہوتے ہیں، مفروضے ہوتے ہیں وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں، پھر نئی چیزیں آتی ہیں، نئے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، نئے مشاہدات ہوتی ہیں اور کہتے ہیں جی پرانے متروک ہو گئے، نئی یہ چیزیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک اسی طرح سے تر و تازہ رہے گا اور اسی طرح سے اس کی باتیں بالکل بالیقین ایسے ہی رہیں گی جیسے آج سے صدیوں پہلے تھیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ذالک خیر و احسن تأویلا، یعنی اگر تم قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہوگے تو اسی میں تمہاری بہتری ہوگی اور انجام کار بھی اسی کا بہتر ہوگا۔ آج دیکھیں صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے، راہزنوں کے لیے، ڈکیت کے لیے تو یا قاتلوں کے لیے، آج بھی اگر ان پہ جہاں پہ عمل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سکون ہے، امن ہے، اس لیے کہ جہاں پہ جو سزا کا جو کنسیپٹ ہے وہ مضبوط ہے وہاں پہ یعنی امن اور سکون کا بول بالا ہے۔ اور جب امن و سکون ہوگا تو وہ ملک مادی طور پہ بھی ترقی کرتا ہے، مالی طور پہ بھی ترقی کرتا ہے، ہر لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ جس ملک میں انارکی ہوتی ہے، بدسکونی ہوتی ہے اور اس طرح سے بھتہ خوری اور یہ بدماشی، ڈکیتی، رہزنی، دہشت گردی، وہ ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پہ جیسے ہمارے ملک میں دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، دنیا کے بہترین دریا بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، زرخیز زمین ہے، لیکن اس انارکی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم گندم باہر سے منگواتے ہیں، پیاز ٹماٹر تک باہر سے آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے ان احکامات پہ عمل کرنے میں ہی تمہاری دنیا اور آخرت کی اصل فوز و فلاح اور امن و سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔